نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق على رسوله الكريم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یکتا اور بے مثل بنایا ہے، یعنی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہ تو کوئی دنیا میں آپ سے پہلے آیا تھا اور نہ ہی قیامت تک آ سکتا ہے۔ حضرت روح الامین بلبل سدرہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، جس کی ترجمانی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ پیارے دوستوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت روح الامین علیہ السلام جب پوری دنیا کے لوگوں کا آپ نے مشاہدہ فرما لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سبھی پیغمبران عظام کی مقدس بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ، جیسا رخ زیبا، جیسا نورانی چہرہ آپ کا ہے، یا رسول اللہ، پوری روئے کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہے۔ اور پیارے یاد رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ پر متعین ہے، مقرر ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا مرتبہ ہے، ایسا عظیم الشان جلوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے حبیب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زندگی، مقدس حیات طیبہ کی بات ہے۔ پیارے یاد رکھو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری قوم درندگی کا شکار تھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ایمانداری کا تو نام و نشان نہیں تھا، لوگ کفر کی اندھیریوں میں ڈگمگاتے تھے، بھٹکتے تھے، ادھر ادھر مارے پھرتے تھے، اور ان بچیوں کو، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو انتظار تھا تو کسی رحمت والے آقا کی، کسی رہبر کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا اس دنیا میں آنا تھا کہ دنیا کی پوری کایا پلٹ ہو جایا کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت جب قریب آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس بارگاہ میں حوران جنت جلوہ فرما ہوتی ہیں، حوران جنت حاضری دیا کرتی ہیں، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دیا کرتی ہیں، اور صرف حوران جنت نہیں بلکہ حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی رہتی ہیں، اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئی تھی، اس وجہ سے وہ بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس بارگاہ میں حاضری دیا کرتی ہیں۔ تو پیارے یاد رکھو، میرا نبی تو وہ ہے کہ جن کی ولادت کے وقت حوران جنت موجود ہوں، جن کی ولادت کے وقت
حضرت آسیہ بھی موجود ہوں، جن کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی موجود ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، جب آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں سروئے کائنات پر، تو اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چہرے انور سے اس قدر روشنی نکلتی ہے، اس قدر روشنی نکلتی ہے کہ پورا عالم منور ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لخت جگر، اپنے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس رخ زیبا کی روشنی میں ملک شام کے محلات میں نے دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، کتنا نور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور میں ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں، جن کو ہم کم علم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گا پیارے کہ میرے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح، بلکہ آپ کے پیروں کے دھول کے برابر بھی اس دنیا میں، موجودہ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ بعد میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کی باطنی ولادت بہت پہلے ہو چکی تھی، یعنی آپ کا نور جلوہ فرما ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے میرے پیارے آقا نے سوال کیا تھا، اے جبرائیل ذرا اپنی عمر تو بتاؤ، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے آقا، مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں، میری عمر کتنی ہے مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ۔ ہاں اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک تارا تھا، ایک ستارہ تھا جو 70,000 سالوں کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روح الامین، اے سید الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں تم گواہ ہو جاؤ، اے روح الامین، وہ ستارہ میں ہی ہوں جسے تم نے چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی قدر و منزلت ہم جیسے چھوٹے انسانوں کے دماغوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا ہے، یا تو میرا پروردگار عالم جاننے والا ہے، یا پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ ہم لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور تمامی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری طرف سے، یعنی مجھے محمد خبیب رضا مصباحی کی طرف سے جشن عید میلاد النبی اور 12 ربیع الاول شریف کی خوب خوب مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔